72 سالہ رضیہ 3 راتوں سے دروازے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیے اور گلاب کے ہار تھے۔ وہ دروازے سے چند گز کے فاصلے پر تھی، لیکن گھٹنوں میں درد کی وجہ سے اٹھتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی اور وہ لوگوں سے لپٹتے اور ہاتھ ملاتے ہوئے رخصت ہو جاتے تھے۔ رضیہ دوبارہ بیٹھ جاتی تھی۔ تیسرے دن چوکیدار کو رحم آ گیا اور اس نے رضیہ کو دہلیز پر کھڑا کر دیا۔ رضیہ دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر حرکت ہوئی، دروازہ کھلا اور وہ مسکراتا ہوا چہرہ باہر آ گیا۔ رضیہ آگے بڑھی، وہ رضیہ کے سامنے جھکا اور رضیہ نے اس کے گلے میں موتیے کے مرجھائے ہوئے ہار ڈال دیے۔ ٹھیک اس لمحے رضیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ آنسو اس کی جھریوں سے الجھتے ٹکراتے ہوئے ٹھوڑی پر پہنچے اور ٹھٹک کر رک گئے۔ آنسوؤں میں صبح کا سورج لرز رہا تھا۔ جب ٹھوڑی ہلتی تھی تو آنسوؤں کے سورج بھی آہستہ آہستہ ڈولتے تھے۔ اس نے بوڑھی ٹھوڑی پر نظریں جما دیں۔ آنسو ٹوٹنے کے لیے نیچے جھکے، لکیر بنے اور انہوں نے ٹھوڑی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ غریبوں کے دیوتا نے فوراً اپنی ہتھیلی آگے کر دی۔ پانی کے 2 شفاف قطرے عین اس جگہ آ کر گرے جہاں سے اس کے مقدر کی لکیر شروع ہوتی تھی۔ اس نے ہتھیلی طے کی، مٹھی بنائی، مسکرایا اور دہلیز سے نیچے اتر گیا۔ اسے 30 سال کی محنت کا معاوضہ مل گیا۔ ڈاکٹر یونس 1974 تک چٹاگانگ کے ایک مڈل کلاس سونار کا بیٹا تھا اور اس کی واحد پہچان اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی۔ وہ امریکہ میں پڑھتا تھا۔ اسے وہاں اطلاع ملی کہ اس کا ملک مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ وہ فوراً چٹاگانگ واپس آیا اور اس نے یونیورسٹی میں نوکری کر لی۔ وہ طالب علموں کو اکنامکس پڑھاتا تھا۔ چٹاگانگ یونیورسٹی کے ارد گرد دیہات تھے۔ ان دیہاتوں میں ان دنوں صرف 3 چیزیں تھیں: قحط، غربت اور قرض۔ وہ روز شام کی سیر پر نکلتا تھا، دیہات میں جاتا تھا اور معیشت کو اصل حالت میں دیکھتا تھا۔ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کتابوں میں لکھی غربت اور گلیوں میں تحریر مفلسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دن اس نے پروفیسر سے کارکن بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ یونیورسٹی سے نکلا اور جوبرا گاؤں چلا گیا۔ گاؤں میں ایک 42 سالہ بیوہ تھی۔ وہ کھڈی پر رومال بناتی تھی۔ شام کو شہر سے ایک بیوپاری آتا تھا۔ یہ رومال لیتا تھا اور اس کی جھولی میں 2 مٹھی چاول ڈال دیتا تھا۔ رضیہ کا خاندان ان چاولوں پر 24 گھنٹے گزار دیتا تھا۔ ڈاکٹر یونس اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پتہ چلا کہ گاؤں کے تمام لوگ سارا دن موڑے بناتے، رومال کاٹتے اور کپڑے سیتے ہیں، اور شام کو بیوپاری ان کی جھولی میں 2 مٹھی چاول ڈال کر سارا سامان شہر لے جاتے ہیں۔ اس گلی میں 42 گھر تھے۔ وہ دروازے گیا اور اس نے سب کی کہانیاں سنی تو اسے معلوم ہوا اگر کوئی شخص ان لوگوں کو صرف $27 دے دے تو نہ صرف یہ 42 گھرانے قرض سے آزاد ہو سکتے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے اثاثے کا اندازہ لگایا۔ اس کے پاس $30 تھے۔ اس نے $3 اپنے پاس رکھے اور باقی $27 ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ $27 آگے چل کر گرامین بینک بن گئے۔ ڈاکٹر یونس نے اپنے طالب علموں کو ساتھ ملایا اور ان لوگوں نے معیشت کے ایک نئے فارمولے کی بنیاد رکھ دی۔ اس فارمولے کی بنیاد اعتماد تھا۔ ڈاکٹر یونس کا خیال تھا کہ عورت خاندان میں سب سے زیادہ ذمہ دار فرد ہوتی ہے۔ ایک گھریلو عورت دنیا کے 1000 معیشت دانوں سے زیادہ سمجھدار، ذمہ دار اور ایماندار ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک دنیا کے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ نے عورت کے اس ٹیلنٹ کو نہیں آزمایا۔ ڈاکٹر یونس کا کہنا تھا کہ قرض کے معاملے میں مرد غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے دنیا میں 98% مرد ڈیفالٹ کرتے ہیں جبکہ عورتوں کی شرح محض 2% ہے۔ ڈاکٹر یونس کا خیال تھا اگر ہم عورتوں پر اعتماد کریں تو وہ بنگلہ دیش کا مقدر بدل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر یونس کا ایک دوست بنگلہ دیش کے نیشنل بینک میں ملازم تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اپنی ذاتی ضمانت پر جوبرا گاؤں کی تمام عورتوں کو قرضہ لے دیا۔ قرض کی کل رقم $300 تھی۔ ان $300 سے پورے گاؤں کی حالت بدل گئی۔ لوگوں نے بینک کو تمام قسطیں بھی وقت پر ادا کر دیں۔ ڈاکٹر یونس کا دوسرا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس دوسرے تجربے نے آنے والے دنوں میں دنیا کے 10 کروڑ انتہائی غریبوں کی حالت بدل دی۔ گرامین بینک کا ماڈل بہت دلچسپ تھا۔
یہ بینک غریب گھرانوں کو ضمانت کے بغیر چھوٹے قرضے دیتا تھا۔ یہ قرضے بلا سود ہوتے تھے اور قرضدار انہیں چھوٹی چھوٹی قسطوں میں واپس کرتے تھے۔ گرامین 1976 دسمبر میں شروع ہوا اور اس نے 1979 میں حکومت کی توجہ حاصل کر لی۔ حکومت نے ڈاکٹر یونس اور گرامین بینک کی سپورٹ شروع کر دی۔ حکومت نے 1983 میں اسے باقاعدہ بینک کی شکل دے دی۔ ڈاکٹر یونس نے اسے دیہات میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اکتوبر 2006 تک اس کی 2226 شاخیں کھل چکی تھیں۔ گرامین نے 30 سال میں 71,371 دیہات کو غربت کے چنگل سے آزاد کرایا۔ عالمی بینک کے مطابق اس بینک سے اب تک 65 لاکھ بنگالی قرض لے چکے ہیں۔ بینک کے اثاثے 7 ارب ڈالر ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا کے 45 ممالک میں گرامین طرز پر بینک شروع ہو چکے ہیں۔ بینک کی برکات بنگلہ دیش کے 2 کروڑ 22 لاکھ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ پوری دنیا کے 10 کروڑ لوگ اس ماڈل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس بینک کے قرض خواہوں میں 96% عورتیں ہیں، جبکہ اس کی ریکوری 98% ہے۔ گرامین صرف بینک نہیں بلکہ ایک سماجی ادارہ بھی ہے۔ اس سے قرضہ لینے والے تمام خاندانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں، گھر کے تمام افراد 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، تمام گھروں میں ٹوائلٹ ہیں، تمام گھروں کی چھتیں پکی ہیں، تمام لوگ صاف پانی پیتے ہیں۔ بینک سے قرضہ لینے والوں کے لیے الیکشن میں ووٹ دینا اور خاندانی منصوبہ بندی لازم ہے، اور ان سب کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت بھی حاصل ہے۔ جبکہ ان تمام سہولتوں کے ساتھ یہ لوگ ہر ہفتے 8 ڈالر کی قسط بھی ادا کرتے ہیں۔ گرامین بینک اب تک بنگلہ دیش کے 45,000 بیکاریوں کو بھی مفید شہری بنا چکا ہے۔ بینک بیکاریوں کو 100% یعنی $1.5 قرض دیتا ہے۔ بیکاری اس رقم سے کاروبار کرتے ہیں اور بینک کو ہر ہفتے 2% واپس کرتے ہیں۔ گرامین بینک نے گرامین فون اور گرامین ٹیلی کام کے نام سے موبائل اور وائرلیس فون کی کمپنیاں بھی بنائیں۔ ان کمپنیوں نے 1,39,000 خواتین کو دیہات میں PCOs لگا کر دیے، اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے 85,000 دیہات عالمی رابطوں کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ گرامین بینک اب بنگالی محنت کشوں کو مچھلی کے تالاب بنا کر دے رہا ہے۔ یہ تالاب آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کو مچھلی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا دیں گے۔ ڈاکٹر یونس کو 13 اکتوبر 2006 کو نوبل پرائز دیا گیا۔ ڈاکٹر یونس حقیقتاً اس اعزاز کا مستحق تھا۔ ڈاکٹر یونس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اگر اکیلا شخص ٹھان لے تو وہ صرف 27 ڈالر سے غربت کو جڑوں سے ہلا سکتا ہے، اور وہ 46 ملکوں کے 10 کروڑ لوگوں کا مقدر بدل سکتا ہے۔ آج بنگلہ دیش کے 65 لاکھ گھرانوں اور 2 کروڑ 22 لاکھ لوگوں کی آنکھوں میں تشکر کے وہ آنسو ہیں جو کبھی ڈاکٹر یونس کی آرزو تھے۔ آج لاکھوں بنگالی عورتوں کی آنکھوں سے تشکر کے کروڑوں آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ آنسو چہروں کی جھریوں سے الجھ کر ٹھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ان ٹھوڑیوں پر آنے والے دنوں کے سینکڑوں ہزاروں سورج چمک رہے ہیں۔ یہ سورج آج اعلان کر رہے ہیں کہ اگر خلیج بنگال میں 1971 طلوع نہ ہوتا تو آج بنگلہ دیش ہوتا، ڈاکٹر یونس ہوتا، گرامین بینک ہوتا، اور نہ ہی بنگلہ دیش کے 2 کروڑ 22 لاکھ لوگ خوشحالی کے دروازے تک پہنچ پاتے۔ آج ڈاکٹر یونس کا نوبل پرائز چیخ کر کہہ رہا ہے، جب تک ڈاکٹر یونس پاکستان کا شہری تھا اس وقت تک وہ محض ایک لیکچرار تھا، لیکن جب وہ بنگلہ دیش کا شہری بنا تو اس نے اپنی قوم کے قدموں میں نوبل پرائز ڈال دیا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا اکانومسٹ بن گیا۔ آئیے آج کے دن ہم وہ بدقسمتی تلاش کریں جو ہمارے ڈاکٹر یونسوں کو لیکچرار سے اوپر نہیں اٹھنے دیتی، جس نے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں باندھ رکھے ہیں، جو ہمیں پاکستان میں گرامین جیسے ادارے نہیں بنانے دے رہی، اور جو پاکستان میں خوشحالی کا کوئی دیوتا پیدا نہیں ہونے دے رہی، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ اس بدقسمتی کا نام کیا ہے؟ میں اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔